کہ دین اسلام کا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ ہر جگہ محبت کی بات کرتا ہے میرا دین، ہر جگہ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، رب فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت رہے۔ یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو انسان دیر تک اپنے رب کو دکھ سناتا ہے یہ پیار ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ جو رات بھر لوگ رکوع سجود میں رہتے ہیں یہ محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق میرے رسول پاک کی ذات کا ہے، حضور نے فرمایا تو اتنی دیر تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھ سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار نہ کرو۔ تمہارا نا ایمان تو ہوگا، یہ بخاری ہے، 3 چیزیں حضور نے بیان کی، فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کر لو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ اگر محبت نہیں تو مومن تو ہوں گے پر مومن ہونے کا مزہ، اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہیں، سرور لینا چاہتے ہیں، لذت آئے نماز میں عبادت میں، تو پھر اس کے لیے نا ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کریں، اور پیار ناروں میں نہ کریں، کالی محفلوں میں نہ کریں، یعنی پیار کے عملی اظہار بھی تو ہو نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے تو پھر ان سے ملنے کو بھی دل کرتے ہیں، ان کی یاد بھی ستاتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی رضا میں راضی رہنا پسند بھی کرتے ہو۔ اگر حضور سے بھی محبت کامل ہو نا تو اس کا تعلق صرف نعتوں سے، رسمی نعتوں سے نہیں، اس کا تعلق تو آپ کے قلبی جذبات کے ساتھ ہے۔ نعت تو ٹکراتی ہے دل سے جا کے۔ دیکھیں نا بندہ تو گھر میں لیٹا ہوا ہو تو بڑی ٹینشن اور بھی تو ہوتی ہے نا، اسے سارے پوچھتے ہیں خیر ہے نا، تو بندہ لیٹا تھا رات کو ہونے لگ گیا، ہچکیاں لے کے رو رہا، سیانا بیانا بندہ ہے، وہ رو رہا ہے۔ بچے اٹھ کے آ گئے، ماں سے پوچھتے ہیں ابا جی وہ کیا ہے؟ اماں کہتی ہے پتر تمہارے والی بات نہیں۔ پھر مانی کو اگر درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر کا بندوبست کری تھی، وہ ٹینشن ہے تو ازالے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ماں کہنے لگی پتر جا کے سو جاؤ تمہارے والی بات نہیں ہے۔ تو کہا ماں پر بتا تو صحیح، ہمارا والی سمجھدار ہے، اس طرح روتے دیکھا نہیں۔ تو ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے نبی کو نا، تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، یہ دنوں حضور کا شہر یاد آتا ہے، تو وہ طرف ساری اس وقت۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے جب اس کے عملی مظاہرے، جب عملی مظاہرے بندہ کرتا ہے نا جی تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، دائیں بائیں اس محبت کی خیرات بڑھتی ہے۔ تو ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا، اللہ سے نہیں، رسول اللہ سے، حضور کے اصحاب سے، حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ سے جس نے محبت کی میری وجہ سے کی، میری وجہ سے کیا، اور فرمایا جس نے اسی عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی، ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کیا جائے، ان سے محبت۔ اور جہاں تک تعلق حضور کی اولاد پاک کا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دن جمع ہو کے نا سب نے ایک جگہ کچھ پیسے جمع کیے تھے اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نذرانہ نا ہم ہر مہینے پیش کریں گے، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے، یہ ہم ان کا بدلہ تو نہیں چھپا سکتے، میں کہتی کچھ تھوڑا سا نذرانہ ہے ہر مہینے گھر کے جو آپ کے مصارف ہیں ان میں آپ خرچ فرما دیں۔ صحابہ نے نذرانہ دیا اور دیا اہل بیت کی خدمت کے لیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا،
اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تو سے کوئی اجر نہیں مانگا. یہ راجہ تو میرے اللہ کے ذکر کرم پہ ہے, میں تم سے کوئی اجر, ادھر دیکھو میری طرف, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس آیت کی گہرائی کو کبھی سمجھے. میں تبلیغ دین پر تو سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ہاں یہ میرے قریبی ہے نا, ان سے ذرا محبت کرتے رہنا. یہ جو میری ازواج ہے, میری 4 بیٹیاں ہیں, یہ جو ان کی اولادیں ہیں, یہ جو سیدہ فاطمہ ہیں, یہ جو مولا علی ہے, یہ جو ان کی اولاد ہے, ان سے پیار کرنا, ان سے محبت. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, سلامتی عطا کرے. عزیز بھائی, یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا, نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں, بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کا پیار زیادہ تھا. پھر ان کی اولاد, ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا ہوگا, ان سے نا انسان کو وارفتگی کی حد تک پیار ہو. کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا, آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے قریب ہمارے ساتھ ایک بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے, بالکل پڑوس میں, وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں. ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کی مخالفت کی گئی, لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا. محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ تو محبوب کے لیے اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے. حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہو, صحیح والا, وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے جو اپنا 40,000 سیدھا کرنے کے لیے پیار سکھاتے ہیں, جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں ہمیں, ان سے نہ ہم نے سیکھا ہو. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے, بچوں سمیت شہید ہو گئے, اور یہاں وہ شہید ہو گئے, اور یہاں جو ان کے نام پہ محفل بھی سجائی گئی نا, وہاں بھی کاروبار چل رہا ہے, دیہڑیاں لگ رہی ہیں, نذرانے آ رہے ہیں. خدا کے بندو, اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کرے کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا. کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو. جو لوگ یہاں بھی سوداگری کریں اور ماحول اس طرح کا بنائیں, علمان والحفیظ, خاص پیار ہو, خاص. وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا, ان کی عقیدت خالص ہوتی تھی. ناراض ہو گیا تو انو کو تو پینڈو آکھیا, میں تو خود پینڈو ہاں, تسی ہے کہ کھورے سانو پینڈو آکھتا ہے. اور بھئی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے اگر کوئی سمجھے تو, یہ بڑی ناز کی بات ہے. عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں, پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بھیجتے تھے. خود رسول کریم بھی تشریف لے گئے حضرت حلیمہ کے گھر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے. وہ تو بھیجا جاتا تھا, اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسان, اوے کاکا, اوے چول تھلے نہ ڈگن رہی, ختم شریف دینی. صحیح کہہ رہا ہوں میں, ایسے ہوتا تھا. اب ختم شریف پڑا ہے, امام حسین کا ختم پڑا ہے, غوث پاک کا, چاول نیچے نہ گرے. اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں, وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے. تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول. تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے. وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے, اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے. کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کے نام کے؟ کبھی کوشش کی ہے؟ کہتے ہیں دور سے پکانے والا منگاؤ, برادری نے آنا ہے. یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسن ہونا, پاکیزگی ہونا, یار لطف ہو. یہ دیکھ تو صحیح. میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا, پیر صاحب کا, نعت خواں کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو. اور انہوں نے کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آ جائیں گے, کیا حرج ہے. ایک جیسا کھانا کرو. یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے, بوٹیاں تگڑیاں دیا, سادے چول ماڑے نے. میلاد شریف کا جو دن ہو
تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوشت سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے، تو پرات میں چاول ڈال کے، ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آئے، اور جب پرات میں چاول ہو، زیادہ بوٹیاں ہوں، تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی آج خیر ہے، بڑیاں بوٹیاں پہ لبدیاں نے چولائیں، ہو سکتا ہے پھر باپ روئی پڑے اور کہے پتر آج تو رج کے کھا، آج مدینے والے دا میلاد ہے، آج کھانا لینا تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وی آئی پی کا لنگر لے گئے اور سادے بندے کا لنگر ناراض ہو گئے ہو جاندے نے ملنے کے یاری بندے تسی نہ ہو گیا جی میں چھیتی ٹوٹ جانا دیں، غور کرو کیا بات ہے، تھوڑا سا نا حقیقت پر بھی آئیں آپ، بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے، بڑا ہو گئے، کچھ حقیقت بھی تو دیکھیں نا، عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دینا۔ تو بھائی خاص پیار حضور کی اولاد سے، خاص، ہر وقت نہیں بندہ روتا، کبھی روتا ہے جب کوئی خاص ہی بات ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سارا دن ہی حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے، ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا، فرمایا بلاؤ نا ذرا کدھر رہتے ہیں، تو وہ دور نہیں تھے، ادھر ہی رہتے تھے اور یہیں سے گئے ابھی، محبوب نے بلایا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزادوں کو، یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہے، اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل رہی، خوشبو لگا رہی، کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے، اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا، امام حسن اور حسین دوڑ کے آئے، حضور نے کسی نے ایک کندھے سے لگایا، دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا، غور کرنا ذرا، اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حضور نے کیا کہا، عرض کیا اللہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر حضور دعا دینے لگے، کہا اے اللہ جو قیامت تک میرے حسن سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ ان لوگوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی قلبی کیفیات اپنی امت کے سامنے رکھی، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کر، میں عرض کروں تگڑا بندہ تو ویسے ہی سیاسی جلسوں میں جاتا ہے، جب اس دن نکلتی ہے، جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ، وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی، لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے، چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے سامنے، پھر خیر ہوتی ہے، پھر وہ نکل جاتی ہے۔ امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کی محفلوں میں وہ کہاں ہوتے ہیں، وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں۔ ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ، ہم بھی اپنا بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو، بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتے ہیں۔ میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی، پورا گھنٹہ کرنا چاہیے، تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں، میں تو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین کے پاس نا فقیر مانگنے آیا، اس کا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں گے بات بن جائے گی، قربان جائیں۔ امام بانٹتے اتنا تھے وہ تو گھر میں رکھتے ہی کوئی شے نہیں تھی۔ وہ آیا تو اس نے مانگا تو امام حسین فرمانے لگے یار اس وقت تو 1 دینار بھی نہیں میرے پاس، فرمانے لگے تو تھوڑا بیٹھ جا انتظار کر۔ وہ کہتا ہے 2-4 گھنٹے میں بیٹھا تو میں تو 2-4 دینار کے چکر میں تھا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں، ان میں 5000 اشرفیاں تھیں، تو میرا خیال تھا کہ کھلے گی تو 2-4 مجھے بھی مل جائیں گی، پر قربان جاؤں سیدہ پاک کے لال کے، انہوں نے 5 ہی اٹھا کے میری جھولی میں ڈال دی۔ اب تنگی یہ دام آپ ہے نا، جا اور بھی کچھ مانگ، 5 اٹھا کے ڈال دی۔ کہتے میں ابھی سکتے میں ہی تھا، پریشان ہی تھا کہ اتنا دے دیا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ حسین ابن علی بولے
فرمانے لگے یار ذرا معاف کر دینا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، ذرا معاف کر دینا۔ مزاج میں سخاوت ہو۔ سخی پیسے والا بندہ نہیں ہوتا، پیسے والا تو پلاٹ بناتا ہے، پہلے اس کا دل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دے گا تو میں خرچ کروں گا، پھر جب وہ اس کو مل جاتے ہیں پھر اس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کو سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، بڑی گاڑی پسند آ جاتی ہے، پھر وہ چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا۔ ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوندا، ہمیشہ اللہ کے رستے میں دینے کا مزاج۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھنی، ایک تو سادگی، دوسری سخاوت، اور تیسری بات اہل بیت نبوت بہادر لوگ تھے، بہادر۔ یاد رکھنا کہ جو باوقار لوگ ہوتے ہیں نا، باوقار، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، کیونکہ ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، اور دنیا میں قتیل السا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ ہم نا او ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء، بیٹھے جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ غور کریں گے۔ بچوں کو نا بزدلی، وہ میں اکثر بلکہ کہتا ہی رہتا ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ آج کل نا چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا فیشن ہے۔ وہ کاکروچ نکلا ہے تو چیخیں ماری، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت۔ ویڈیو بنا کے چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ بکرا ذبح کیا تھا تو بچہ رو پڑا، تو جو بکرا ذبح ہونے پر ہوتا ہے وہ میدان میں جہاد کیسے کرے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کو بہادری سکھائیں، کھڑا ہونا سکھائیں، ان کو صبر آئے، حوصلہ آئے، 2-4 دن بھوکا رہنا پڑے تو کوئی تکلیف میں نہ آئے، ان کو تحمل بردباری یہ اصل سرمایہ ہے۔ ساتھ والے غریب پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ابا کہتا ہے پتر اندر سے دروازہ بند کر لے، اس کا جھگڑا ہے۔ چلیں آپ بلا وجہ کی لڑائیوں میں شریک نہ ہوں، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ تو کھڑے ہونا۔ لیکن ہم نا، ہمیں بزدل کر دیا جاتا ہے، بزدل، روب ڈال دیا لوگوں نے۔ وہ نا 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 گل، بھئی کیا کرتے ہیں آپ؟ دلیر بنے، ہمت کریں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اور حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، بدل جایا کرتے ہیں۔ دیکھیں امام حسن اور حسین شہزادے ہیں نا، حضور اپنے سامنے کشتی لڑایا کرتے تاکہ بہادر بنے۔ حضرت مولا علی ہر جنگ میں انہیں ساتھ لے کے جاتے، اور جس دن حضرت عثمان غنی پر بلوانیوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خالو ہیں امام حسن اور حسین، سگے خالو ہیں، لہذا حضرت مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے کہا پتر دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، خبردار کوئی امام حضرت عثمان غنی کے دروازے کو کراس نہ کر پائے۔ خود بچوں کو ہمت سکھاؤ، کو بہادری سکھاؤ، انہیں حالات کا مقابلہ کرنا سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ بیٹا حالات جس طرح کے بھی ہوں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور ہمیں بھی تھوڑا سا بچوں کو حوصلہ کر کے دکھانا ہوگا۔ ہر وقت گھر میں غریبی کے شکوے نہ کیا کریں، ہر وقت نہ کہا کریں کچھ بھی نہیں، کیا کریں، کدھر جائیں، ہر وقت نہیں، اس طرح بچے بزدل ہوتے ہیں۔ ہر وقت رونا نہیں رونا چاہیے، کھڑے بھی ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا نا دیکھو نا بھائی، حالات مشکل آئی جاتے ہیں لیکن شور کرنے سے کیا آسان ہو جاتے ہیں۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو، گرمی بڑی سخت ہو، اور دوپہر کے وقت وہ تڑپنا شروع کر دے تو روزہ جلدی کھل جائے گا؟ اس نے مغرب کے وقت ہی کھلنا ہے، جتنا مرضی شور کرے جس نے کرنا ہے۔ حالات مشکل آتے ہیں تو اپنے وقت پر ٹلتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے چہروں کا سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حالات کے مطابق چلنے والے ہیں، یہ محبت کا لہجہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ بدل وہ کسی نے کہا تھا نا ساری عمر ہی آٹا گدھا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، نہیں آتے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور کریں گے ان میں صبر تھا، حوصلہ۔ 3 دن روزے رکھے ہیں حضرت فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن اور حسین نے، لیکن جیسے ہی افطاری کا ٹائم آیا ہے، دروازے پہ فقیر نے صدا لگائی ہے،
خود کھجور پانی سے روزہ کھولا ہے اور سارا لنگر اٹھا کے فقیر غریب کو دے دیا ہے۔ 3 دن ایسا ہوتا رہا، کیونکہ 60 سال کی عمر میں اماں نے پریکٹس کرائی تھی 3 دن بھوکا رہنے کی۔ تو پھر یزید کی فوجیں 3 دن پانی بند رکھتی یا 30 دن رکھتی، جن کو 60 سال کی عمر میں 3 دن بھوکا رہنا آتا تھا، وہ میدان کربلا میں 1 منٹ کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے۔ اس لیے میدان کربلا میں پانی تو بند ہوا، کھانا تو بند ہوا، لیکن تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، نماز 5 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا مزاج تھا۔ یہ تو باتیں روٹین کی تھی۔ ہم نے بچوں کو سکھایا ہے کہ چلو جی روٹی نہیں پکی تو برگر کھا لے۔ بے صبری، بے حوصلہ مزاج، حلم بردباری سے دور، اس سے کوفت پیدا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت بے چین رہنے لگ جاتی ہے۔ بس آخری باتیں کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے۔ حضرت امام حسن اور حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ایتھے تو پتہ نا کچھ لوگوں کی نسبت بھی بڑی تگڑی ہے۔ وہ کئی بار اسٹیج تے کہندے نے تو نمازاں سنبھال کے رکھ، ساڈی نسبت بڑی ہے۔ اوے خدا دیا بندیا، تیری کوئی علیحدہ نسبت ہے؟ یہ جن کی سب سے تگڑی نسبت ہے امام حسن اور حسین۔ سیدہ فاطمہ سارا دن کام کرتی تھی، رات کو بندہ پوری طرح تھک جاتا ہے، پر سیدہ پاک مصلی بچھا لیتی، ساری رات نماز پڑھتی۔ ہم سے سارے کام کرا لو، تسبیح نہ پڑھاؤ، سارے محفل 4 گھنٹے کی کرا لو، نماز 5 منٹ کی نہیں پڑھیں گے دوڑ جائیں گے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے اور بڑی لمبی باتیں، مشورے، کمال ہے، ہو فلانے کو یہ کرنا چاہیے، مولوی بگڑ گئے، پیر بگڑ گئے، فلانا بگڑ گئے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تنظیمیں جماعتیں خراب ہو گئی۔ لیکن نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے ڈھیر سارے بندے ہیں جن کو کام یاد آ جاتا ہے۔ ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ، ہم بھی اپنا بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو، بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتے ہیں۔ میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی، پورا گھنٹہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں؟ میں تو نصیحت کرتا ہوں، جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو بھی دے۔ تو نصیحت 10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کانوں کا ذائقہ پورا کرنا ہے تو وہ تو 2 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ عید کی اسی پچھلی باری انہوں بلایا اسی تے عید کی تانوں بلایا، تو ادو بعد پھر اسی فلانے نو بلانا ہے۔ تو بھئی اتنے بلائے تھے تو آپ پہ اثر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہے؟ ملا کیا قوم کو؟ نتیجہ خیزی کیا ہوئی؟ آپ میری بات سمجھیں۔ ہم نے صرف اور صرف آج بات سن کے چلے نہیں جانا، ہماری قلبی کیفیات ہو حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی، ہمارا لہجہ ہو ان سے پیار کا، طبیعت جمے۔ ایک تو ان سے پیار کرو، اور دوسرا یہ دیکھو اس گھر کا طریقہ اصل میں ہے کیا۔ میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں نا امام حسین کی سیرت، تو وہ کہتے ہیں کربلا میں گئے تھے۔ ابھی کربلا میں تو 50 سال کی عمر کے بعد گئے تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ امام حسین کی زندگی کو حجرے کے اندر ہے صرف کہ جس کا پتہ نہ ہو۔ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، بھرپور۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ شان والا، ڈھکا چھپا نہیں۔ تو اہل بیت نبوت کا جو طریقہ اسے سمجھو۔ سب سے پہلا اس گھر کا انداز یہ ہے کہ وہ صبر والے لوگ تھے، قناعت والے لوگ تھے۔ ادھر دیکھو، تھوڑے پیسوں پر وقت گزارنے والے تھے، تھوڑی پر گزارا کرنے والے۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی دینا۔ مال دولت جائیدادیں یہ بنائی نہیں، آئیں بڑی رکھی نہیں، پیار نہیں کیا۔ کسی بندے کی، کسی غریب کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، لیکن حضرت فاطمہ کے پڑ جاتے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اوہو بچی آ گئی تھی جی میں کیا کرتا؟ تو نبی پاک کے پاس آ کے حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے ہیں، تو ایک غلام مل جائے تو چکی پیس لیا کرے گا، گھر کے کام کاج کر دے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا پتر تجھے بہتر نسخہ نہ دوں؟
یا رسول اللہ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ آپ جزاک اللہ، آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک نے فرمایا پتر گھر کے کام خود ہی کر دی۔ یہاں کہتے ہیں اوہو بچی سسرال میں بڑی دکھی ہے جی، کیا کر دی؟ کہتے روٹیاں پکاتی۔ کنز الاموال میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ خود چکی پیس رہی تھی۔ بچے کے لاڈلا، میرا بچہ لاڈلا ہے جی، کیا لاڈلا ہے؟ کام کوئی نہیں کرتا، انہوں کچھ نہیں کہنا لاڈلا ہے۔ اتنا دنیا میں کوئی لاڈ کر سکتا ہے جتنا نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کیا ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کی تباہی اتار رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں ختم کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ چکی چلا رہی، تو حضور نے دیکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں کو بندوبست کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں کچھ لاتا ہوں، نہ، حضور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ اپنے گھر میں کام کاج کرنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا۔ اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے سیرت نگار ہیں نا، اہل بیت کی سیرت لکھنے والے، وہ سب لکھیں گے کہ مہینہ مہینہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا۔ ہمارے تو شام کو روٹی مرضی کی نہ پکی ہو تو بچے موبائل توڑ دیتے ہیں۔ چلو تھوڑی جی گل وڈیاں دی بھی کر لیں، یعنی وہ صاحب بھی اگر آ جائیں ان کی مرضی کی روٹی نہ پکی ہو تو وہ بھی کہتے ہیں تو پیکے جا، اس لیے کہ یہ تو نے کیا پکایا ہے۔ سنو یہ حضور کا طریقہ مبارکہ بھی سنو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے لیے میں کھانا رکھتی تھی، کبھی کوئی چیز طبیعت مبارکہ کے قریب نہ ہوتی، پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، لیکن محبوب نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ صبح سے شام تک گھر والے باورچی خانے میں گرمی میں کڑے رہے اور تو نے ایک منٹ نہیں لگایا، ہر چیز ادھیڑ کے رکھ دی۔ ہمیں کچھ چیزوں کا احساس، یہ ضروری تو نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی مشکل ہو، اور بھی کئی مشکلات، احساسات پیدا کرنے چاہیے۔ غور فرمائیے گا، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ لکھ رہا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، 2-4 صفحے چھوڑ کے وہی بندہ کہتا ہے، یعنی پیچھے لکھ رہا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن چند صفحے چھوڑ کے وہی بندہ لکھتا ہے کہ جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا۔ ہم نہ اپنی ذات پر لگائیں تو ذرا تگڑا کر کے لگاتے ہیں، اور کوئی فقیر مانگنے آ جائے تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ 10 ٹوٹے ہیں کدھر۔ اپنے پہ لگانا ہو تو پھر کیا بات ہے، لیکن اگر اب فقیروں نے کیا کرنا ہے، ہمارا تو سگا بھائی مقروض ہوتا ہے، قرض کے نیچے دب گیا، گھر سے نہیں نکلتا، اور ہماری تجوری میں پیسے پڑے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ترس گئے، لیکن ہم نے اپنوں کی مدد نہیں کی، فقیروں کو کیا دینا تھا؟ الا ماشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کے پاس نا فقیر مانگنے آیا، اس کا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں گے، بات بن جائے گی، قربان جائیں۔ امام بانٹتے اتنا تھے، وہ تو گھر میں رکھتے ہی کوئی شے نہیں تھی۔ وہ آیا تو اس نے مانگا تو امام حسین فرمانے لگے یار اس وقت تو 1 دینار بھی نہیں میرے پاس۔ فرمانے لگے تو تھوڑا بیٹھ جا، انتظار کا۔ وہ کہتا ہے 2-4 گھنٹے میں بیٹھا تو میں تو 2-4 دینار کے چکر میں تھا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں، ان میں 5000 اشرفیاں، تو میرا خیال تھا کہ کھلے گی تو 2-4 مجھے بھی مل جائیں گی، پر قربان جاؤں سیدہ پاک کے لال کے، انہوں نے 5 ہی اٹھا کے میری جھولی میں ڈال دی۔ اب تنگی یہ دام آپ ہے نا، جا اور بھی کچھ مانگ، 5 اٹھا کے ڈال دی۔ کہتے میں ابھی سکتے میں ہی تھا، پریشان ہی تھا کہ اتنا دے دیا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ حسین ابن علی بولے۔ فرمانے لگے یار ذرا معاف کر دینا، تمہیں انتظار کرنا پڑا۔
ریسرچ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرما دی ہے، ادھر ادھر نہ الجھیں، حضور کی ہر نسبت کا احترام کریں۔ ویسے بھی ہمیں ان سے فیض لینے کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں راہ ہدایت عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ صحابہ سے فیض لینے کا اور اہل بیت سے فیض لینے کا ہمیں فرمایا گیا ہے، ان پر بحث کرنے کا نہیں۔ کالج کا استاد، اردو، اسلامیات، سائنس، ریاضی پڑھانے والا کمرے میں داخل ہو اور طلباء سے کہے کتابیں نکالو، تو اگر ایک طالب علم اس سے اٹھ کے اس سے یہ کہنا کہ استاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے کیا ہے تو ایم ایڈ بھی ہے کہ نہیں، اور اگر آپ ایم ایڈ ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریگولر یہ تعلیم حاصل کی ہے یا پرائیویٹ تھے، اور جب آپ نے نوکری حاصل کی تو میرٹ پہ تھے کہ سفارش پہ تھے۔ اسٹوڈنٹ اگر یہ سوال پوچھ لے تو استاد اسے پڑھاتا نہیں بلکہ کلاس سے نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تیری ذمہ داری نہیں، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا، یہ مجھ سے بورڈ کا چیئرمین سوال کرے گا، تم کون ہوتے ہو؟ یہ تم تو سبق پڑھو، کتابیں نکالو، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا منصب یہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی بڑا بات کرے تو ہم تو صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، ہم نے ڈگریاں نہیں چیک کرنی، ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ان کی باتوں سے خوشبو حاصل کرنی ہے، ان کے طرز زندگی سے اپنے دلوں کو معطر کرنا ہے، ان کے گھر دیکھ کے اپنے گھروں کو بسانا ہے۔ ہم اگر اس طرح الجھ جائیں گے تو پھر تو افکار و نظریات پر گرد جم جائے، پھر تو انسان جب شکوک و شبہات کا شکار زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو پھر تو وہ بیچارہ بے یقین ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کیف سے سرور سے عاری ہو جاتا ہے، سجدوں کا نور، عبادتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ اس سے دور نکل جاتا ہے۔ تو ان سے فیض لے۔ اور دوسری بات میرے عزیز یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں نا سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے بندہ سوئے نا تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ نیند کی بھی بڑی حاجت ہے، یہ جو ہمارا سانس اندر باہر جاتا ہے یہ اگر رک جائے تو بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ان سب چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر جینے کے لیے محبت کی بھی ضرورت ہے۔ گھر میں ہر شے موجود ہو نا، ساری اللہ تعالیٰ نے آسودگی، آسانی، ضروریات زندگی دے رکھی ہو، گھر میں ہر شے ہو، بس میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ ہو تو ساری نعمتوں کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی کو وہ چیز ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ آپ کے سکون کی جگہ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کسی کے گھر میں بڑے اعلیٰ ترین بیڈ پر بھی سو جائیں تو جو سکون کی نیند اپنے گھر آتی ہے وہ کسی کے ہاں نہیں آتی۔ تو انسان کے لیے محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں ہر شے ہو، محبت نہ ہو تو ساری نعمتیں پھیکی محسوس ہوتی ہیں۔ اور اگر مکان کچا ہو، روٹی اچار کے ساتھ ہو، بچے پرائیویٹ کی بجائے سرکاری سکول میں پڑھتے ہوں، لیکن گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آتی ہے۔ آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو بہترین تنخواہ دی جاتی ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آنا جانا بھی آسان ہے، وہ سب تمام آسانیاں جو کسی جگہ بھی کسی شخص کو ڈیوٹی کرتے میسر ہونی چاہیے وہ ساری میسر ہیں، لیکن جہاں آپ جاب کرنے چاہتے ہیں ان لوگوں سے پیار نہیں، عملے سے بنتی نہیں۔
تو جتنی مرضی بھی اچھی آپ کی سیلری ہو، ڈیوٹی پہ جانے کو دل کرتا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے زندگی میں تلخیاں تھوڑی پیدا کرنی چاہیے. کوئی ایک بات چلو آپ کی نہ بھی نہ کوئی مانے، توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی؟ کوئی ایک بات نہ بھی مانے تو پھر بھی گزارا کر لینا چاہیے. ہم ہر جگہ تلخی، مولوی صاحب ہیں بیچارے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اب نمازی ہیں 50، تو پورے 50 کی مانے تو مسجد میں سکون رہتا ہے. لیکن اگر 49 کی مان لیں، ایک بندہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ادھر تو نماز نہیں ہوتی. تو چلے ایک بات چھوڑ بھی دیں، سب کی کیسے مانی جا سکتی؟ ممکن نہیں نہ ہوتا. ہم رائے نہیں دیتے، حکم جاری کرتے ہیں. جب مشورہ لیا جاتا ہے نا کسی سے تو اسے رائے دینی چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے. رائے دیں، رائے وہ ہوتی ہے جو قبول بھی کی جا سکتی ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب آپ نا یہ والی تقریر جمعے کو کل یہ بھی کہیے گا، پھر یہ بھی کہیے گا. پھر وہ اتنا خوبصورت سبق پڑھاتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان سے کہے کہ تو آپ ہی آخ لے، اتنا تو سبق دے رہا ہے نا جی. بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں نا پنچایت میں چودھری صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں وہ تھانوں اے آکھے گا، پھر تسی جواب وچ اے آکھیا جی، پھر انہیں اے بھی آکھنا جی، پھر تسی جواب وچ. تو اس طرح کے بندے سے کہنا چاہیے کہ تو ساری پڑھی پڑھائی شے لے کے ہے، چودھری تو بیوقوف ہے بیچارہ، اسے تو بالکل پتہ نہیں فیصلہ کر دے. آپ جو کل میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے امام نے یوں کیا ہے، وہ یہ خرابی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ امام صاحب کو بھی لے کے آئے، میں ان کی بھی بات سنا. آپ کی قول پر کیسے رائے دے دیں؟ مجھے کیا پتا آپ کیا بیان کر رہے ہیں. جب تک دونوں لوگ موجود نہیں ہوتے، بات نکھر کر واضح. تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ تلخیاں زندگی میں، تلخیاں پیدا کرنے سے حالات خراب ہوتے ہیں. تو زندگی میں محبت کی بڑی ضرورت ہے. لہجہ پیار والا ہو، آنا جانا پیار والا ہو، انسان اپنی طبیعت میں گنجائش رکھے. یہ جو ہمیں کہا گیا حسد سے بچو، عداوت سے بچو، بغض سے بچو، تکبر سے بچو، کینے سے بچو. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کا کینہ کریں گے تو اس کا نقصان کریں گے؟ جب آپ کے سینے میں کینہ ہوتا ہے تو جل تو آپ کا سینہ رہا ہے، سامنے والے کا کیا نقصان؟ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو تباہی تو آپ کے اپنے سینے میں، سامنے والے کو اس کا کیا نقصان؟ اگر آپ کسی جگہ تکبر کا شکار ہیں تو آپ پریشان ہیں، سامنے والا پریشان ہے. یہ تو جب ہنڈیا جلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے جل جاتے ہیں، وہ کسی کا کوئی نقصان ہے. تو لہجہ محبت والا. اگر میں یہ کہوں نا، بس آخری باتیں کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے. حضرت امام حسن اور حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے. اتنے تو پتہ نا کچھ لوگوں کی نسبت بھی بڑی تگڑی ہے. وہ کئی بار اسٹیج سے کہتے ہیں تو نمازاں سنبھال کے رکھ، ساڑی نسبت بڑی ہے. اوہ خدا دیا بندیا، تیری کوئی لہدہ نسبت ہے. یہ جن کی سب سے تگڑی نسبت ہے امام حسن اور حسین. سیدہ فاطمہ سارا دن کام کرتی تھی، رات کو بندہ پوری طرح تھک جاتا ہے، پر سیدہ پاک مصلی بچھا لیتی، ساری رات نماز پڑھتی. ہم سے سارے کام کرا لو، تسبیح نہ پڑھاؤ. سارے محفل 4 گھنٹے کی کرا لو، نماز 5 منٹ کی نہیں پڑھیں گے دوڑ جائیں گے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے اور بڑی لمبی باتیں، مشورے، کمال ہے، ہو فلانے کو یہ کرنا چاہیے، مولوی بگڑ گئے، پیر بگڑ گئے، فلانا بگڑ گئے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تنظیمیں جماعتیں خراب ہو گئی. لیکن نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے ڈھیر سارے بندے ہیں جن کو کام یاد آ جاتا ہے. آپ بیٹھے رہے نا، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گپ شپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لو جی تسبیح لو، 500 والی درود شریف پڑھو، نیند آنی شروع ہو جاتی. خدا کے بندو، یہ عمل کب کرنا ہے؟ خیر کب کرنی؟ اور ادھر مذہبی سٹیج ہے، بے عمل بنایا جا رہا ہے لوگوں کو. بے عمل نعت خواں الا ماشاءاللہ، دنیا داری، دکانداری. ان کے رابطے بھی ڈائریکٹ نوجوانوں سے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے دسیاں اپنے محلے دیا، ڈائریکٹ رابطہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ کوئی شرع کی بھی بات کرو. تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، حقیقت پسند بنے، حقیقت پسند. یہ سیلاب آیا ہوا ہے.
ضرور جائیں کغان نران، ضرور بڑے بڑے لمبے خرچے کریں، لیکن چلو ان دنوں میں خیال کر لیں ان لوگوں کا جو بیچارے مصیبت زدہ ہیں۔ مومن تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کو تکلیف ہو تو سارا جسم قابو آ جاتا ہے۔ ہمیں کیوں تکلیف نہیں ہو رہی جن کے گھر لٹ گئے، اجڑ گئے، لوگ سڑکوں پہ خیمے لیے بیٹھے، ہم موج میں، ہماری وہی دعوتیں، وہی سارا معاملہ، وہی سیر سپاٹے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اپنے علاقے میں توجہ نہیں کرتے وہ باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کا کیا خیال کریں؟ تھوڑا سا اگر خیال کیا جاتا، جوڑے کم خرید لیے جاتے ان دنوں میں، چلیں کوئی تھوڑی سی جو ہمارے اوپر کے خرچے ہیں وہ تھوڑے کم کر لیے جاتے تو کوئی حرج والا مسئلہ، غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ دیکھیں نا یار، روٹی سادی کھا لی جائے، کچھ اخراجات سمیٹ لیے جائیں، کچھ ان غریبوں مسکینوں کا خیال کیا جائے، بڑے بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے جو اوپر کے اخراجات ہیں وہی ہم نے بڑے بنا لیے، آمدام برسر مطلب عبادت سے رشتہ بنائے۔ ہم نا بڑے پریشان ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، کسی کو بتائے بھی نہیں جا سکتے، وہ اندر رکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بڑی نجی سی باتیں ہوتی ہیں، خاص کسی سے بندہ کہہ نہیں سکتا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہہ دیو جی، بھئی کہیں جا ہی نہیں سکتی، کیسے کہیں؟ وہ ذاتی قسم کی باتیں۔ حال کیا ہے مسئلے کا؟ حال یہ ہے کہ 2 رکعتیں نماز پڑھو، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کھول کے کہہ دو، دل بھی ہلکا ہو جائے گا، عزت بھی قائم رہے گی، اور جب بندہ رب رسول سے کہتا ہے تو فضل بھی بڑی جلدی ہوتا ہے۔ امام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی شہادت کے بعد جب خطبہ دیا تھا تو فرمایا تھا کوفیو، تم نے اس حسین کو شہید کیا ہے جو لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، دیر تک مصلی پہ بیٹھتے تھے۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر ابن سعد نے آ کے امام علی مقام سے کہا 2 ہی باتیں ہیں، یا بیعت ہوگی یا جنگ ہوگی، فرمائیے۔ تو امام حسین فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، 1 رات کی مہلت دے دو، صبح بات کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، عرض گزار ہوئے حضور یہ عجیب سے لوگ ہیں، نہ جانے کیا سوچے گا، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ تو مجھے پتہ ہے، ابھی بھی بیعت تو آپ نے کرنی نہیں، ہونی تو جنگ ہے، تو مہلت آپ نے کیوں لی؟ تو امام علی مقام فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے مہلت لی ہے؟ کہ حضور پھر کس لیے لی ہے؟ تو یہ میرے امام کی بات ہے، او میری ملت کے جوانوں، اسے یاد رکھنا، یہ ان لفظوں کا حسن اور درد اور خلوص دیکھو۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔ فرمایا 1 رات رہ گئی ہے، صبح جو نتیجہ نکلنا ہے سب کو پتہ ہے، میرا دل کرتا ہے آج رج کے سجدے کروں، اپنے رب خوب اپنے مالک کے حضور سجدہ ریزی کروں خوب۔ تو چلو 2 3 گھنٹے موبائل پہ جھکے گزر گئے ہمارے، کوئی 20 منٹ ہی مل جائیں جس میں اللہ اللہ کرے۔ اور میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، آپ جو ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار رہتے ہیں نا، آپ 10 منٹ 20 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ بے نیاز ہو گئے، دنیا کی ضرورت ہی نہیں رہی، چاہیے نہیں کوئی بندہ۔ جب بندے کا اللہ سے دل لگ جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ دنیا آئے کوئی جائے کوئی رہے پرواہ کوئی نہیں، اس کا لو ہی کہیں اور لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو چند باتیں عرض کی ہیں، ایک تو گھر میں سادگی لائیں، صبر لائیں، تھوڑے پہ گزارا، سخاوت کا مزاج پیدا کریں، صبر کا مزاج پیدا کریں، بردباری لائیں، حوصلہ لائیں۔ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ سجدوں سے تمہارا پیار ہو، عبادتوں سے تمہاری دلچسپی ہو، زندگی بہادری اور دلیری کے ساتھ گزاری جائے۔ ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے، پھر محسوس ہوگا کہ ہمارا رستہ وہی ہے جو شاہ سوار کربلا کا ہے، جو امام حسن کا ہے، جو امام حسین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں، بندوبست کرنے والوں، آنے جانے والوں سب کو جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے پروگرام ابھی چلے گا آپ کا۔